نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف بآواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر پیار سے نال پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. صدر ذی وقار عاشق نبی مختار گلشن کمگولیا دی بہار شیخ طریقت عاشق رسول صوفی باصفا حضرت قبلہ الحاج صوفی محمد عبداللہ خان صاحب دعوت برکاتہ القدسی ہے. خطیب اسلام برادر عزیز حضرت علامہ الحاج مولانا حافظ نیاز احمد صاحب صدیقی. خطیب اسلام برادر مکرم حضرت علامہ حافظ اخلاق مبارک صاحب. دیگر حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تو پہلے میں آپ تمام احباب کو امام الانبیاء شب اسراد دلہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی. حضور دے ظہور تے حضور دی جلوہ گری تے دل دی عطا گہرائیاں تو مبارکباد پیش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس سب تو بڑی عید دیاں سچیاں خوشیاں سنو نصیب کرے. حضرت قبلہ صوفی صاحب، آپ دے صاحبزادگان، آپ دے رفقا معاونین سب مبارکباد دے مستحق ہیں کہ جنہاں نے اس برف باری کے اندر نبی پاک کی محبت میں عظیم الشان جلوس نکالے. بیمار بھی نال چلے، دکھی بھی نال چلے اور سکھی بھی نال چلے. اس نیت ہے کہ آج سرکار کی آمد ہے اور خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. اسی اہل سنت اس حوالے نال خوش نصیب ہاں کہ جنہاں دا کلمہ پڑھنا اللہ نے نصیب کیتا ہے، انہاں دے پیار والی شمع بھی ساڑھے سینے تے روشن کی. اللہ رب العزت نے نبی پاک دی آمد کا تذکرہ بہت مقام تے کیتا ہے قرآن پاک وچ، مگر اس آیت میں رب نے فرمایا میں مومناں تے احسان کیتا ہے. جڑے مومن ہو تسی تے سبحان اللہ کہہ دو. میں مومناں تے
پیر مبشر چشتی میں فرما رہے سن کہ دیکھو لوگوں کا ذوق دیکھو، برفباری ہو رہی، چلن واسطے خاطر خواہ رستے نہیں، مگر یہ دے غلام رسول اللہ کی محبت کی چٹی ہو یاد ہے کیوں؟ آج مصطفیٰ دی آمد کی خوشی ساڑھے تے رب نے کرم کیتا ہے، دین کیتا ہے رب نے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا، کنہ تے کیتا؟ آئے سب واسطے پر احسان تے خوشی ہو کرتا ہے جنہوں اللہ خوشی دیتا ہے، لڈو ہو بڑھتے ہیں جنہوں گھر بھوکا جمعے گواڑی تے نہیں بڑھ دے ساڑھے تے دین ہوئے میں کہنے ربیع الاول دا مہینہ ہے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، بس لوگوں نے چہرے دیکھو پتہ لگ جائے گا کہ دیتے احسان ہویا تے کہ دیتے نہیں، جیڑا چہرہ گلاب دے پھول کو کھڑیا ہوئے، زبان کے درودہ دے گجرے تے سلامہ دے آرون، سمجھ جاؤ کہ اس جماعت بھی ہے جس جماعت نے رب نے احسان اللہ نے اپنا محبوب عطا کیتا سانو دیتا۔ حضرات محترم گل بڑی عجیب ہے، یار پاک کے تے خوشی ہوندی ہے، یار دے کے خوشی نہیں ہوتی، یار دینے والی شہر ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا لکھ دنیا تے سونے ہون اساں نہیں یار وٹانا، کوئی یار تے کسی نوں نہیں دیندا، او مومنوں تو اپنے مقدراں تے جشن مناؤ، ناز کرو، یار خدا تے عطا سانو کی، پھر یار دے کے غم ہوتا ہے خوشی نہیں ہوتی، حد نہیں ہوگی سر یار دے کے آپ جھنڈے پہ علم ہوتا یار سانو دیتا تے جھنڈے آپ ابلیس کو لوائے، یار سانو دیتا تے چراغ آپ کیتا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے آسمان دنیا نو ستارے نال مزین کیتا، کیا کیتا؟ محبوب دی آمد دی خوشی میں، سبحان اللہ۔ تساں نے قالین بچھائے، چادراں بچھیاں کادے واسطے؟ حضور دی آمد دی خوشی کی۔ مینوں یاد ہے اچھی طرح سی ابتدا وچ نہ دیہاتاں وچ لوکاں تے جانا واز کرن واسطے، غریب لوگ سن، حضور دا میلاد انہاں نے منانا تے انہاں کول بٹھان واسطے جگہ نہ ہونی تے انہاں نے گھاس کٹ کے زمین تے بچھانا تے گھاس تے بیٹھ کے رسول اللہ دا میلاد سننا تے چراغاں واسطے دیوے بال کے نہ تیل دے بنیریاں تے رکھنے، جتنی توفیق ہوئے نا اللہ اپنی ہمت مطابق جہن بناتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے توفیق سی تھی انہوں نے لالٹینہ منگا کے نا تے چراغاں کرنا، پھر گیس چل پہ، پھر گیس بال کے جلسے ہوئے، پھر جنہاں کو توفیق ہوئی انہوں نے صفحہ منگا لیا، پھر دریاں آ گئیاں، پھر قالین آ گئے، ہر کوئی بندہ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق جشن کا اہتمام کرتا ہے۔ یا اللہ تو علا کل شہر قدیر ہے، تو کی کیتا؟ فرمایا کسی کے طاقت کے مطابق کر دیو، میں تے اپنی شان کے مطابق۔ حضرت علامہ پروفیسر اعجاز محمود ساڑھے خطیب پاکستان جلوہ فرمانے اور علماء کرام میں بڑی ذمہ داری کا عرض کر رہے ہیں، اللہ نے کی کیتا؟ فرمایا تسی ہو بندے تے میں رب، تسی ہو مخلوق تے میں خالق، تسی اپنی ہمت کے مطابق گھاس بچھاندے ہو، صفحہ بچھاندے ہو، دریا بچھاندے ہو، کارپٹ بچھاندے ہو، میں کل شہر قدیرہ میں یار دے میلاد واسطے والارض فرشنا غالب آگے سبحان اللہ، اللہ فرماندے میں تے یار واسطے زمین کا فرش بچھا دے، یار واسطے پھول بکھیر دیتے، سورج لا دیتا سرد لہتے، ٹھنڈی روشنی واسطے چل لگا دیتا، دیوالا قد زینا السماء الدنیا بے مصابیح، اللہ فرماتا ہے میں آسمان دنیا نو ستارے نال چراغ کیتا، اللہ مصابیح، یہ مصباح کی جمع ہے، مصباح کہتے ہیں چراغ، علماء بیٹھے ذمہ وار اپنی گفتگو، اللہ فرماتا ہے سب تو پہلے تیار کی خوشی میں چراغ کیتا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
ستارے نال چلاوا کر حد ہو گئی مصطفیٰ دے پیار میں رب نے سب کچھ کیتا اور میں منبر رسول تے بیٹھے علماء بیٹھے نے صوفی صاحب بیٹھے نے قسم پیدا کرنے والے دی نبی دے بلاد میں اسی سنی جو جو کرتے ہیں مصطفیٰ دی آمد تے رب نے وہ کیتا مینوں کہنے لگا بڑے جھنڈے لاندے ہو چڑیاں لاندے ہو میں کیا تینوں رب دے جھنڈے نہ دسا رب نے جبریل کو تیرے جھنڈے لگائے میرا یہ مضمون نہیں میں نے صدیقی صاحب نے کہا تو حضور دے اختیار سے بولنا ہے میں آ رہا ہے اپنے مضمون والا رب نے 3 جھنڈے لگوائے لگوان والا کون سی اللہ سارے بولو لگوان والا کون تے لان والا کون یہ تو پتہ لگ گیا جبریل کٹر سنی ہے وہابی نہیں وہابی ہوتا تو مصطفیٰ نے جھنڈے نہ لاتا لگان والا نام معلوم ہو گیا نبی دی آمد دی خوشی بھی جھنڈے لگوانا یہ خدا کی سنت ہے لانا جبریل رحمت اللہ علیہ آئے مفتی تیرے عشق رسول تو قربان علماء کرام حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو معمولی درجے دے عاشق نہیں سن بہت بڑے عاشق مفتی صاحب فرماتے سن میں قرآن پاک کی تفسیر میں بھی لکھنا چاہتا تھا کہ خیال آیا پہلے حضور دی بارگاہ جا کے عرض کرا کہ یا رسول اللہ قرآن کی تفسیر لکھنی ہے توجہ کریو فرماتے نے میں مدینہ پاک پہنچیا اللہ سب کو حضور دا مدینہ آمین حضور دی بارگاہ سلام عرض کی تعارف کرتی یا رسول اللہ میں قرآن پاک کی تفسیر لکھنا چاہنا ہے نگاہ آپ دی ہوئے گی قلم میں چلاواں گا آپ دیا صفتاں تے آپ دیا شانہ لکھن دا حق ادا کرا فرماتے نے میں نے مدینہ پاک کی جو بہت ساریاں کتاباں پسند آئیاں میں خریدیاں تحفے تحائف خریدے میرے کو پیسے بہت کم رہ گئے میں ایک دکان تو گزرے ایسا میں نے پارکر پین پسند آیا خیال آیا چلو جی پین بھی مدینے کا ہونا چاہیے ایسے پین نال قرآن دی تفسیر لکھاں گا فرماتے ہیں میں پین کی قیمت پوچھی تو قیمت زیادہ سی کہ میرے کو پیسے سن تھوڑے میں خاموشی نہ کو پین رکھ دیتا واپس آ گیا فرماتے ہیں خدا کی قسم فجر کی نماز مسجد نبوی پڑھی سلام پھیرے آتے دعا کر کے میں فارغ ہویا نا او دکاندار میرے سجے پاسے بیٹھا سی جیدے کو پین دیکھیا سی یہ اپنی جیب سے پین نکال کے کہنے لگا احمد یار نہیں آپ ہیں میں پھر مجھے ہی کہتے ہیں یہ پین رکھ لیں میں نے کہا بیٹا میں نے کل دیکھا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس کی قیمت زیادہ ہے پیسے ہوتے تو میں ضرور خرید لیتا فرماتے سنو دکاندار رو پہ کہنے لگا مفتی صاحب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اللہ رسول کے دربار میں آپ کا مقام کیا ہے مگر یہ ضرور پتا ہے آپ کی وجہ سے پہلی بار مجھے کملی والے کی زیارت ہوئی ہے آپ کی وجہ سے پہلی بار مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے امام الانبیاء سرور عالم میرے سامنے جلوہ فرما ہوئے مدت ہوئی ہے میں مدینے جرانا دکانداری کرنا ہے آج تک میں کملی والے جواب نہیں دکھایا آج راتی میں سو گیا کس منجان پہ نبی پاک سامنے آئے فرمایا بیٹا میرا عاشق میرا دیوانہ میرا غلام مفتی احمد یار نہیں بھی کل تیری دکان تے آیا اور بات کر پین پسند آیا پیسے نہیں سر رکھ کے چلا گیا بیٹا اس دکان کھول پین نکال مسجد جا احمد یار ہوا کی کملی والے بنو تو والے مفتی صاحب یہ حضور نے توبہ بھیجا ہے
نبی کریم نے فرمایا ہے بریاد میرا عاشق ہے، میرا دیوانہ ہے. مفتی احمد جاتی کا میرے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. سب بولو نصیب چمکے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں. موسم بڑا ٹھنڈا ہے، برفباری ہو رہی ہے، مگر برف وچ بھی نبی کے دیوانے رسول کا جشن منا رہے ہیں. کیوں؟ نصیب چمکے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. ایک جھلک سے دن کی فلک ہے روشن، جھلک سے دن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. جھلک سے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں. خدا کی قسم ہے یہ لڑیاں بھی جھم جھما کے چمچما کے کہہ رہے ہیں میرے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. ایک جھلک سے دن کی فلک ہے روشن، جھلک سے دن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. جھلک سے دن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. کہو توڑ دیتا حضرت حکیم الامت نے فرماتے نے شب ولادت پہ سب مسلمان، شب ولادت پہ سب مسلمان نہ کیوں کرے مال و جان قربان کہ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. حد نہیں ہو گئی. صبح کا ویلا ہے، ابو لہب ستا ہے. ابو لہب کی لونڈی سویا یہ سلیبیاں دوڑ دی آئی. سردار اکھاں ملدہ اٹھ کھلوتا ہے. کی شور پائے؟ انہیں آکے شور نہیں، تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کا گھر آباد ہو گئی ہے، تیری بابی آمینہ دی گود ہری ہو گئی. جان منگو پتر رب نے تھوڑا دیتا ہے. تیرے مرحوم بھائی دی عبداللہ دی نشانی دنیا چاہ گئی. ابو لہب اٹھ کھلوتا، اتنا خوش ہویا بھتیجے دی آمد وچ کہ انگل دا اشارہ کر کے کہنے لگا جا میں تینوں آزاد کیتا. بولو کی کہنے لگا؟ جا آزاد کیتا. یہ ابو لہب ہوئے کہ جنہیں ساری زندگی ساڈے نبی دا دل دکھایا. حضور نو موڑ موڑتے اس نے بڑے دکھ دیتے ہیں. رسول اللہ نے نبوت دا اعلان کیتا تے سب تو پہلے اس رسول اللہ دی ذات تے بکواس کیتا. بڑا حضور دا دل دکھایا. مگر جنہوں مر گیا بخاری کی حدیث ہے. لوگ کہتے ہیں حدیث پڑھنی تو پھر بخاری کی پڑھو. جی میں بخاری پڑھ رہے ہیں. مر گیا تے گھر والے خواب وچ ویکھیا تے پوچھیا تیرے تے کی گزری. کہنے لگا کفر دی بڑی سزا ملی.
محمد کی دشمنی کی بڑی سزا ملتی، پر ایک موج بنی ہوئی ہے، جدو میلاد والا دن آتا ہے نا سوموار، میرے تو عذاب کم کر دیتا جاتا ہے، تے جس انگلی نال لونڈی وال اشارہ کر کے کیا سی نا آزاد کیتا، وہ منہ پانا تے ٹھنڈا میٹھا پانی بھی مل جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور برمنگھم والوں، یورپ وچ رہن والوں، اپنے مشائخ تے علماء کی موجودگی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، واللہ باللہ تاللہ نماز مسلمان پڑھے گا تو فائدہ ہوئے گا، کافر پڑھے گا تو فائدہ نہیں ہوئے گا، روزہ مومن رکھے گا تو فائدہ ہوئے گا، کافر روزے رکھے گا کوئی فائدہ نہیں، آج مومن کرے گا تو فائدہ ہوئے گا، کافر کو آج فائدہ نہیں دے گا، کوئی نیکی بھی مسلمان کرے گا فائدہ ہوئے گا، مگر کافر کو فائدہ نہیں ہوئے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، کلمے کی قسم ہے، نبی دے ملاد والی خوشی کافر بھی کرے گا۔ فتوا لینا ہے، جیڑا نبی ایڈیے شانہ والا ہے کہ او دے میلاد کی خوشی کافر بھی کرے کہ انہوں بھی او دا فائدہ ہوئے۔ اچھا ایمانہ دسو، ابو لہب نے جڑی خوشی کیتی سی او محمد رسول اللہ دی آمد دی کیتی سی یا محمد بن عبداللہ دی آمد دی کیتی سی؟ رسول اللہ بندہ تے کافر کیوں ہوتا؟ انہیں خوشی کی تھی محمد بن عبداللہ دی۔ رب نے فرمایا جبریل ادھا اشارہ بھی لکھ، ادھا دن بھی لکھ، یا اللہ ہے تے محمد بن عبداللہ دی خوشی پیا کرتا ہے۔ فرمایا محمد بن عبداللہ ہے تے محمد رسول اللہ نا، میں یاد دیا دی خوشی انہوں بھی فائدہ دیا۔ کہ جی کافر مصطفیٰ دی آمد تے خوشی کرے تے انہوں فائدہ ہوگی، کہ مومن کرے بات نہیں ہو گئی۔ وہ جیڑا کبھی پتھر مارن والے نے دعا دیتا ہے، درود پڑھن والے میلاد منانے والے نے خالی جان دے گا۔ خدا کروڑ رحمتہ نازل کرے چراغے گولڈا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر دی یا نصیر نے قلم توڑ دی کہتے نے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، سب بولو دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ دلیل کی دیتی کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ خدا کی قسم ہے ساڈا او نبی آیا جس نبی نو اللہ نے اتنا عظیم بنایا ہے، کنڈا امتی نو چوبے درد رسول نو محسوس ہوتا ہے، بیمار امتی ہوئے تے پریشان کملی والا ہو جاتا ہے۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا ساڈا کملی والا اللہ دا حبیب بن گیا ہے۔ بولو کی بن گیا؟ میں نے پتہ کہنے لگا تسی بریلوی نبی نو خدا دا شریک بنا دے ہو، میں کیا کرتا علاج کرا، اسی شریک نہیں بنا دے، اسی بریلوی تے نبی پاک کی شان دے جھنڈے اونچے کرنے والے ہیں، نبی نو خدا دا شریک بنائیے تے ساڈے نبی کی شان گھٹ دی ہے بلدی نہیں، اسی شریک نہیں کہتے، اسی خدا دا حبیب کہتے۔ کہنے لگا شریک بنایا شہر کھٹی ہے، میں کیا ہاں کھٹی ہے، کہنے لگا کیوں؟ میں کہ جڑا شریک ہوتا ہے نا وہ اپنے حصے دا مالک ہوتا ہے، جڑا حبیب ہوتا ہے وہ سارے دا مالک ہوتا ہے۔ بولو شریک ہے۔ علامہ صدیقی صاحب تے میں اسی کی دکان پا لیں گے ٹیپ ریکارڈاں دی، ادھے پیسے ایک بار ادھے میں پاں، میں جا کے نا مہینے بعد کو حساب کراں تو میں آکھا جناب یہ 1000 پاؤنڈ بچت ہوئی تے 800 پاؤنڈ میرا تے 200 تھوڑا۔
یہ کہہ گے بھائی میں تیرا برابر دا شریک ہاں، تے پیسے میرے ادھے پیسے تیرے، 500 پاؤنڈ تو لے 500 پاؤنڈ میں کہ نہیں، میں کیونکہ موٹا تسی پتلے ہو، کہہ گے موٹا پتلے دی گل نہیں، اتنے پیسے برابر دے نہیں، لہذا تو اپنے حصے دا مالک ہی تے میں اپنے حصے دا مالک ہاں، تے جے حصہ نہ پایا ہوئے تے میں آکھاں جی یہ سارا منافع مینوں دیو، کہہ گے تو میرا حبیب ہے، سارا ہی ہے۔ شریک اپنے حصے دا مالک ہوندا ہے، حبیب سارے دا مالک ہوندا ہے۔ میں دکان تے جا کے ایک دن ٹیپ توڑ دیا، ایک خاموش ہو جائیں گے شاید غلطی نہ ہاتھ لگا ٹوٹ گئی، دوسرے دن دوسری توڑ دیں، 2-4 ٹیپاں بھریاں ہیں، کہنے لگے تم اپنا کاروبار وکرے کر پائے، دکان فائدے واسطے پائیے تو ٹیپاں، میں ٹیپ توڑا تے صدیقی صاحب کیونکہ میرے شریک نے انہاں دا دل دکھے گا، حد نہیں ہو گئی، انہیں چند چڑھے اے پیا توڑتا ہے، انہیں سوئے ڈوبے ہے اے پیا موڑتا ہے، انہیں بے زبان پتھر بڑھائے نے اے پیا کلمے بڑھاتا ہے، انہیں تدھا زمین میں گڈے نے اے پڑھ کے سجدے پیا کرتا ہے۔ میں آکھیا یا اللہ تو چند چڑھے ہے او پیا توڑتا ہے، فرمایا شریک نہیں حبیب ہے بابے تو میں بابے اسی واسطے کے سارے ادارے بدلی ہوتے، عشق مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ امام محمد اللہ فرماندے نے میں تو مالکی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، سجنا انا آتینا کل کوثر، میں نے تینوں سب کچھ دیتا ہے، سب کچھ تیرے حوالے کیتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے ممبر رسول تے بیٹھا ہے، علماء اور مشائخ کی موجودگی ذمہ داری نال ساڈا عقیدہ ہے اس پوری کائنات دا خالق اللہ ہے تے مالک قبلی والا، خالق تے مالک، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، حضور اس کائنات دے مالک نے، حضور دے اشاریاں تے کائنات دا نظام رقص کرتا ہے، اللہ اس انتظار کرتا ہے محبوب کوئی گل آنکھیں تے میں پوری کرتا، یہ شان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بخاری دی حدیث ہے، نبی کریم دی بارگاہ چ حضرت ابو ہریرہ تشریف لے، سب بولو رضی اللہ عنہ۔ یہ ابو ہریرہ حضور دے اتنے بڑے عاشق سن، حضور دا ہر صحابی حضور دا دیوانہ سی، مگر چند صحابہ تے ایسے سن جنہاں نے عشق تو بھی ود کے سنن پیار سی۔ ابو ہریرہ نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، گھر گئے کہ ماں نے آکھیا میں سنیا تو محمد دا کلمہ پڑھیا، امی وال دیکھ کے کہنے لگے امی سب ٹھیک سنے ہیں، میں انہوں نے زلفہ دا کہہ دیو، ماں نے آکھیا میرا حکم ہے محمد دا کلمہ چھوڑ، اوپر میں بالو ماں دی اکھا چکھا باقی آکھیا امی میں پڑھن واسطے پڑھیا چھوڑن واسطے بھی، ماں نے رکھ کے منہ تے تمچا ماریا، دو ٹوک فیصلہ، گھر رکھنا ہی خدا در چھوڑ، در رکھنا ہی پھر گھر چھوڑ۔ ابو ہریرہ دی اکھاں آنسو آ گئے، امی دل میں تیرا بڑا احترام ہے پر سچی گل دساں میں گھر چھوڑ سکنا ہے، حضور دا در نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے دھکا دے کے دروازے چ باہر نکال دیتا، اندروں کنڈی لا لئی، یہ دوڑے حضور دی بارگاہ چ، رحمت عالم نے دیکھیا نا غلام آ رہے، حضور کھڑے ہو گئے، حضور نے باہاں کھولی، سینے لایا، متھا چوم کے فرمایا کیوں پریشانی؟ آقا ماں نے گھروں نکالا،
انہیں آخیا در رکھ یا گھر، میں در قبول کیتا گھر چھوڑ آیا. حضور نے فرمایا میں تینوں قبول کر لیا، آج تو بعد تو میرا تے میں تیرا. روایات میں چاہتا ہے حضرت ابو ہریرہ کمرے میں بیٹھ کے ایک پاسے رونے لگ پئے. حضور نے فرمایا اپنا بنایا پھر روندا کیوں ہے؟ چیخ نکلی یا رسول اللہ روندا اس واسطے ہے ماں نے جوش کفر وچ گھروں تے کڈے پر میرے بغیر کہ پانی دینے والا بھی کوئی نہیں. یا رسول اللہ میری ماں کی خدمت کون کرے گا؟ میں راتی پیر دباتا ہوندا سا، سودا لیا کے دیتا سا، ماں بڈھی ہے پانی منگدی سی، میں جلدی نال پانی پلاتا سا. حضور نے فرمایا رو نہیں دس تو چند آئی یوں ہی کہہ سکتے ہیں جڑا باغ دی حال ہوئے کی چند ہے. لے ابو ہریرہ نچنا سنو. یا رسول اللہ چند آئے یا جی میں میری قسمت بدلی جے ماں دی بھی بدل دی غلامت میرا نام لکھیا جے کنیزہ چودہ بھی لکھ دو. حضور نے فرمایا بس اتنی گل سی، چل میں دعا کرنا تو آمین کہہ. حضور نے دعا کی تھی یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے. ابو ہریرہ رو کے کہتے ہیں اللہم آمین. آپ چہرے کے پھیرے پیرا جتیاں نہیں پائیاں گھر وال دوڑ پہ. لوگوں نے روک کے پوچھنا چاہیا وہ دوڑ کے کدھر چلی ہے؟ تو تیز نہیں سی چلتا آج دوڑ کے چلے. انہاں آخیا خبردار میرا رستہ کوئی نہ روکے. ہونے میرے رسول نے میری ماں دی ہدایت واسطے دعا کی ہے. میں تجربہ کرنا چاہنا گھر پہلے میں پہنچنا یا میری دعا پہنچنا. صحابہ دا دی عقیدہ سی مصطفیٰ دے اختیار دے بارے. ابو ہریرہ دوڑے دروازے تے پہنچے، دروازہ بند سی. ابو ہریرہ نے دروازے دستک دی تھی. اندر آواز کہاں ہے دروازے؟ ابھی دروازہ کھولو میں تھوڑا بیٹا. ماں کی گردن ڈوبی ہوئی آواز آئی. انہوں نے رستے میں صدقے جاواں جتھوں چل کے آئے پتر غسل بھی کرنی ہے، کپڑے بدل کے کنڈی کھول دی. فرماندے نے نالی میں پانی چلدا میں پیا دیکھدا سی. والدہ نے غسل کیتا، لباس بدلیا، کنڈی کھولنے واسطے آ رہی سی تے ماں پر دی آندی سی لا الہ زبان دا تالا کنے کھولیا. کون کلمہ پڑھا گیا ہے؟ ماں نے رو کے کیا بیٹا تیرے جان دی دیر سی میرا سارا کمرہ خوشبو نال بھر گیا. ایک پیاری پیاری مہک آئی، خوشبو آئی. امی پھر کی ہویا؟ ماں دی چیخ نکلی، رو کے کہنے لگی پھر تھوڑی دیر ہوئی کیا آیا اتھے کالیاں گلفاں
عالم بھی عارف بھی. حضور دا چہرہ دیکھیا وادی امرج اکھاں تاڑے لگ گئیاں میرے لیے شادیاں. آقا تیری صورت نو جان آکھاں. پھر خیال آیا ہوئے گا نام میرے علی یہ ایڈا سونا خالی تیری جانتے نہیں جانے جہان. پھر بھی کلیجہ نہ ٹھریا تے آکھیا سچ آکھاں تے رب دی. پہلے آکھیا جان آکھاں پھر آکھیا جانے جہان آکھاں پھر کیا رب دی شان آکھاں. میں گولڑے وال منہ کر کے آکھیا پیر جی ساڈے واسطے فتویٰ کوئی دیو نا اسی کی آکھیے. تسی سید ہو کے عالم ہو کے عارف ہو کے پھر کسی نتیجے تے نہیں پہنچ رہے. جان آکھاں جانے جہان آکھاں رب دی شان آکھاں. گولڑے تو آواز آئی بس میرا مشورہ یہ نہیں پگ لا کے نا کملی والے نے پیراں تے رکھ دے پیراں تے پگ رکھ کے کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. اے کتھے میرے علی ویکھ میرے حکم ہے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. اے گستاخ یتیم کتھے جا رہیاں. نکلایا کر رہا سا ابو ہریرہ حضور دی بارگاہ چاہے بخاری دی حدیث ہے یا رسول اللہ میں آپ دا بہت دیوانہ ہوں مگر میرا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا. یا رسول اللہ دل کردہ ہے آپ کی ایک بات دل دی تختی تے نقش ہو جائے باہر نکلنا بھول جاتا ہے پتہ نہیں حضور نے کی کیا. ہن میں تواڈے تے سوال کرنا ہے ابو ہریرہ دا حافظہ کمزور ہویا تے لین کتھوں آیا حضور کی بارگاہ. یہ نہیں وہ مسجد نبی سجدے پہ کیا کہ یا اللہ تو میرا حافظہ ٹھیک کر. کہ ٹھیک کرنے والا تے اللہ ہی ہے نا قبلی والے کی تے رب کو ہی کرانا ہے. لیکن عقیدہ دیکھو انہوں دا عقیدہ سی دیتا خدا ہے پر دلاندا مصطفیٰ ہے. خالق خدا ہے خالق مصطفیٰ ہے. یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے. حافظہ بخاری دی حدیث نبی پاک فرماندے نے چادر بچھا تو برمنگھم دا مولوی ہوندا کہندا یا رسول اللہ میں حافظے دی گل کیتی میں کوئی گاجرا لین نہیں پتہ نہیں ہوندا تے بول پیدا وہ سیابی سی نا انہیں موڈے تو چادر لا کے رسول اللہ کے سامنے بچھا دیا. میرے وال دیکھو نبی پاک نے اے ہاتھ اٹھے آواز نبی پاک نے بک پڑھی حضور نے چادر تے رکھی پھر آواز بک پڑھی پھر چادر تے رکھی پھر آواز بک پڑھی پھر چادر تے رکھی. صحابہ دیکھتے ہیں خالی ہاتھ اٹھتے ہیں خالی جڑتے ہیں چادر تے رکھتے ہیں کوئی شے نظر نہیں آتی. مومنوں سچ دسو خالی سی حضور نے فرمایا لے چادر لپیٹ کے اپنے سینے نال لا لے. خدا کی قسم پنجابی چ مینوں کہن دے اور نبی نے علم دی پنڈ بن کے دے دی. ابو ہریرہ فرماندے نے چادر سینے نال لان دی دیر سی مینوں بھلیاں باتاں بھی یاد آ. جس ابو ہریرہ نو حضور دی حدیث یاد نہیں سی رہندی. اے علماء بیٹھے نے بڑی ذمہ داری نال نسخہ دے کسی صحابی کو نبی پاک کی حدیث روایت ہے کسی کو 2 کسی کو 10 کسی کو 20 کسی کو 50 غالباً سید عائشہ صدیقہ کو 313 یا کتنی روایتاں نے بہت ساریاں حدیثاں مگر یہ سینکڑے کی تعداد میں کلا ابو ہریرہ جہاں حافظہ کمزور سی تے نبی نے پن پن کے علم دی دیتی. حافظہ ایسا تیز کیتا حدیث دیاں کتاباں جو حضرت ابو ہریرہ دی روایتاں گنو 5,500 حدیثاں دا کلا راوی ابو ہریرہ. اجے اختیار کوئی نہیں اختیار میں کوئی گم نہیں لگا ہوتا. ایک مصطفیٰ کا اختیار خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں. اللہ فرماتا ہے فلا وربک کا میرے محبوب میں نے تیرے رب کی قسم ہے. قسم اپنی چکی پر موڑ کر میں رب تاں تیرا رب میرے نام سے کہ میں تیرا رب ہوں. فلا وربک کا محبوب تیرے رب کی قسم ہے. لا یؤمنون حتی یحکموا کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تینوں اپنا حاکم نہ بنے. سادہ عقیدہ ہے نبی پاک اللہ کی اطاعت کائنات کے مالک و مختار نے وقت کا دامن تانگے میں تو سینے میں لیے بیٹھا ہوں طوفانوں کو تو میرے دل کے دھڑکنے کا گلا کرتا ہے. دعا کرو اس مردے سے پیش واسطے. میں سمجھنا ہے کہ گنگول شریف نے پوری دنیا شاید بڑھے ہیں پر گنگول شریف
کہ فیل کا مکھن سارا سوری سارا باقی انہوں لسی ضرور مل گئی ہے مگر مکھن لے آئے اور اے تھوڑے سامنے اے جگمگاندی مسجد یہ عظیم شان جلسے یہ جلوس یہ سب سرکار مدینہ دی محبت اور یہ وہ چنگاری ہے جڑی حضرت جدہ پیر رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت لگائی سی اللہ تعالیٰ نے سایہ دیر تک کے بھائی صوفی جاوید اختر صاحب آپ کے جانشین میں گمگوش شہید و حضرت صاحب تشریف فرما نے سلیم اختر صاحب یہ پوری ٹیم انتہائی محبت کرنے والے پیار کرنے والے میں تو جدوں بھی ہونا ہے دعا لینا ہونا ہے کہ علماء صوفیات نے دعاواں نال ہی چل رہے ہیں اس تو بڑی کوئی دعا نہیں تھوڑے واسطے اج راتی اللہ تھانوں میلاد والے دی زیارت نصیب کرے میں علامہ اخلاق مبارک صاحب دا اپنے بھائی حضرت علامہ عالم صدیقی صاحب دا مسجد کی انتظامیہ دا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام میں میں بلا کے کچھ دیر اپنے کریم آقا دی نوکری دا موقع فراہم کیا اللہ تعالیٰ تھوڑی حاضری قبول کرے خدا چمنستان سنیت میں ہمیشہ باہر رکھے حضرات محترم میں آخر اتنا اپیل کروں گا ہاتھ بن کے اپیل کروں گا سنیے ہو تسی بڑے خوش نصیب ہو تسی حضور دا جشن مناتے ہو جلوس نکالتے ہو یہ جلوس نکالنا نبی پاک دا جشن ہے یہ چڈے لگانا حضور دا جشن ہے یہ چراغ کرنا حضور دا جشن ہے لنگر پکانا کھانا ہے حضور دا جشن ہے مگر 5 وقت نماز پڑھنا ایک کملی والے دا مشن ہے روزے رکھنا حضور دا مشن ہے ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے جشن بھی چڑھیے ہو تو مشن بھی تو یہ دعا کرو اللہ سے پکا نمازی بنا اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہو جس طرح سے حضور کا جشن منانے ہیں حضور کا مشن بھی اپنا لیں گے اس میدان میں تھوڑے جے پیچھے ہیں اس میدان میں تسی بازی لے لو پھر اللہ بھی تھوڑا ہے مصطفیٰ بھی تھوڑا ہے اللہ تعالیٰ حضرت صاحب شفاء کلی عطا فرمائے خدا آباد سایہ دیر تک رکھے خدا اس مسجد کو آباد رکھے آباد کرنے والے کو آباد رکھے جنہاں بھائیاں نے جلوس میں حصہ لیا ہے جلسے واسطے تعاون کیتا ہے لنگر بھی حصہ لیا ہے لنگر پکان والے کھلان والے کھان والے یا اللہ سب کی نصیحتیں اپنے کرنے کی بدل کر دے سب حضرت رسول اللہ کی زیارت ساریاں اولاداں کو دیکھ فرما ساریاں ماما بہنوں بچیاں کو شرم و حیا عطا فرما جنہاں گھراں میں بے سکونی ہے سکون دے جتھے بے قراری ہے قرار دے جتھے بے چینی ہے چین دے یا اللہ اسی تسلیم کرنے اسی گناہگار ہیں بدکار ہیں مگر یہ بھی کہ سچ میں تیرے محبوب دے امتی ہیں تیرے محبوب دے نام لے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم